اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین وارواحنا العالمین لتراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذوات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج جو ٹاپک آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے، وہ ہے گرینڈ پیرنٹس اینڈ تربیہ۔ کہ گرینڈ پیرنٹس میں جیسے کہ وہ ڈیفینیشن میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ دادا دادی بھی شامل ہیں، نانا نانی بھی شامل ہیں، سارے گرینڈ پیرنٹس ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں بچوں کے لیے کہ بچوں کی زندگی میں ہی، تربیت کے مراحل میں ہی ان کے دادا دادی یا نانا نانی زندہ ہوں۔ اگر زندہ ہوں تو اس کا بہت پازیٹیو اثر ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حتیٰ شریعت میں یہ بھی چیز ہے کہ جس طرح ہم لوگ اپنے والدین کی، اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اسی طرح واجب ہے کہ ہم اپنے دادا دادی کی، نانا نانی کی رسپیکٹ اور عزت کریں اور ان کا دل نہ توڑیں، ان کی انسلٹ اور توہین نہ کریں۔ یہ حرام ہے انسلٹ اور توہین کرنا یا ان کا دل توڑنا۔ تو یہ شریعت نے دادا دادی کے حوالے سے خاص یہ چیز بتائی ہے۔ اور اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ دادا دادی یا والدین نفرین کر دیں، عاق کر دیں، تو یہ بہت برا اثر پڑتا ہے گرینڈ چلڈرنز پر، پوتے پوتی پر اور نواسے نواسی پر۔ تو اس چیز سے بہت زیادہ بچیں۔ اور ان لوگوں کی نفرین یا بد دعا جو ہوتی ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ خاص طور پر یہ بات سنیے گا، پوچھا گیا ہے سوال کہ دادا دادی اگر پوتے کو یا پوتی کو بد دعا کر دیں تو آیا وہ بد دعا جو ہوگی وہ جلدی قبول ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو جائے گی۔ کب ہو جائے گی؟ کہ اگر پوتے پوتی نے یا نواسے نواسی نے دادا دادی یا نانا نانی کے حق میں توہین کی ہو، ان کی حرمت کا خیال نہ رکھا ہو، ان کا دل توڑا ہو، ان کی انسلٹ کی ہو سب کے سامنے، اور ان پر ظلم کیا ہو، اور اس ظلم کے ری ایکشن میں وہ اگر بد دعا دیں تو یہ بد دعا بہت زیادہ لگتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ ہاں بعض اوقات غصے سے کچھ کہہ دیں تو وہ نہیں، آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ ایج کے اس حصے میں ہیں کہ وہ بہت سا اپنا وہ ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتے ہیں، وہ نہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے تنگ کیا، اتنا تنگ کیا ہے کہ انہوں نے آپ کو بد دعا دی ہے، تو یہ دعا واقعاً لگتی ہے، بد دعا لگتی ہے۔ تو اس سے ہمیں بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اور شریعت نے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی کا، بچے کا خود اپنا والد فوت ہو جائے تو اس کی ولایت جو ہے وہ دادا اگر زندہ ہے تو دادا کو منتقل ہو جائے گی۔ اب وہ چیزیں جو باپ نے ساری انجام دینی تھی، اب وہ دادے کے پاس اس کی ولایت آ گئی ہے۔ تو یعنی اتنا زیادہ یہ شرعی طور پر اس کو ہم لوگ کنسیڈر کریں گے۔ تو بس یہ جو تربیت میں جو گرینڈ پیرنٹس کا رول ہے ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی یہ ایک انٹروڈکشن کروا رہا ہوں، اور بہت سی حدیثیں بھی ہیں کہ جس میں ان کی خاص احترام، عزت، حتیٰ یہ بھی پوچھا گیا مراجع سے کہ ہم اطاعت کریں ان کی جیسے والدین کی اطاعت ہم پر واجب ہے، آیا گرینڈ پیرنٹس کی بھی اطاعت ہم پر واجب ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، پوتوں پر گرینڈ پیرنٹس کی اطاعت واجب نہیں ہے، لیکن احترام اور یہ ساری چیزیں، توہین نہ کرنا، یہ ضروری ہے۔ ٹھیک، یہ اس کو بریکٹ میں رکھیے گا۔ تو اگلی جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، یہ لاسٹ پوائنٹ لکھا ہے کہ پوری کوشش کریں کہ ہم ان کو خوش رکھیں، ان کی زندگی میں ان کو خوشیاں دیں، ان کی ضروریات پوری کریں۔ جس طرح وبالوالدین احسانہ ہے، اسی طرح گرینڈ فادر اور گرینڈ مدر کے حوالے سے بھی ان کی ضرورتوں کو دیکھیں۔ ان کی ضرورتیں شاید مادی سے زیادہ ان کے پاس بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، ان کو ٹائم دینا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان سے بہت کچھ سیکھنا، یہ گرینڈ پیرنٹس کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے۔
اگلی چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ دیکھیے یہ چیزیں میں پہلے ڈسکس یہ میں نے کی تھی، اس کو دوبارہ بول رہا ہوں پوائنٹس کی صورت میں، کہ کوئی بھی اگر پیرنٹس میں سے یا گرینڈ پیرنٹس میں سے چاہتا ہے کہ بچے کی تربیت کرے، دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے، دو کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے والدین میں یا دادا دادی نانا نانی میں، تب وہ بچے کی تربیت کر سکیں گے۔ ایک یہ کہ وہ ان میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے دادا دادی میں یا اپنے ماں باپ میں، یہ چیز کہ وہ چیزوں کو سمجھ سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز جو وہ کہیں وہی ہو، ایسا نہیں، انڈرسٹینڈ کریں بچے کو، یہ پہلی خصوصیت۔ دوسری چیز ہے کہ وہ ان کا ٹیمپرامنٹ بھی سوٹیبل ٹیمپرامنٹ ہو، مزاج موزوں، ان کا مزاج ٹھیک ہو، ایسا نہ ہو کہ 1 منٹ سے 2 سیکنڈ سے پہلے وہ غصے میں آ جاتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ دادا دادی یا نانا نانی جو تربیت کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی، وہ بھی والدین کی طرح ان میں انڈرسٹینڈنگ والی چیز ہونی چاہیے کہ بچوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز وہ ٹیمپرامنٹ بھی ان کا سوٹیبل ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے، ان کا مزاج اچھا ہونا چاہیے۔ یہ 2 شرائط آپ یاد رکھیے گا کہ ہمارے والدین میں بھی ہونی چاہیے اور ان کے والدین میں بھی ہونی چاہیے کہ اگر انہوں نے تربیت کرنی ہے۔ اب میں وہ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بینیفٹس آف لیونگ ود گرینڈ پیرنٹس، کہ اگر بچے اپنے دادا دادی کے ساتھ یا نانا نانی کے ساتھ رہیں تو اس کے بہت سے فوائد بھی بتائے گئے ہیں، بہت سے فائدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ماں باپ دونوں وہ جاب والے ہیں، ماں اپنی جاب پر چلی جاتی ہے، باپ اپنی جاب پر چلا جاتا ہے، اور کوئی بچے کو رکھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے مناسب، یا کسی ایسی باہر والی عورت کے پاس یا سرونٹ کے پاس نہیں رکھنا چاہتے، تو بیسٹ آپشن جو ہوتا ہے وہ دادا دادی یا نانا نانی ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس بچوں کو چھوڑ دیں تو وہ پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ سیکیورٹی اینڈ ری ایشورنس، کہ اطمینان بھی ہوتا ہے اور سیکیور بھی بچے ہوتے ہیں کہ پتہ ہے کہ اپنے دادا دادی ہیں یا اپنے نانا نانی ہیں، تو اس میں یہ بہت پازیٹیو چیز ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز، بچے کو جو محبت دادا دادی دے سکتے ہیں یا نانا نانی دے سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا تیسرا نہیں دے سکتا۔ یہ محبت اور ایموشنز بچے میں جب منتقل ہوتی ہیں تو یہ بہت اس کا پازیٹیو اثر ہوتا ہے بعد میں، جوانی میں یا نوجوانی میں، جوانی میں اور بعد کی ایج میں، یہ ایڈلٹ ہوڈ والی ایج جو ہے اس میں بہت اس کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ جنہوں نے دادا دادی کی محبت دیکھی ہو یا نانا نانی کی محبت دیکھی ہو تو وہ بہت اس کا اثر ہوگا، یہ یاد رکھیے، یہ بھی بہت بینیفٹ ہے۔ اگلی چیز وہ یہ ہے کہ اگر بچے اپنے دادا دادی کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہو زیادہ یا بہت سا وقت گزارا ہو تو بچوں کو فیملی کی آئیڈینٹی پتہ چلتی، شناخت پتہ چلتی ہے کہ فیملی کا کیا نظام ہے، اور بہت سے لیسن جو دادا دادی نے سیکھے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے، وہ آہستہ آہستہ سٹوری ٹیلنگ کی صورت میں، کہانی سنانے کی صورت میں یا مختلف اور صورتوں میں بچوں تک کنوے ہو رہے ہوتے ہیں، منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ تربیت کے لیے ایک بہت بڑا سورس ہوتا ہے، دادا دادی اور نانا نانی۔ ابھی میں بینیفٹس بتا رہا ہوں، پھر چیلنجز بھی بتاؤں گا، ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک پہلا پوائنٹ میں آپ کو چند ہفتے پہلے بتا چکا ہوں کہ ریسرچ ہوئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ بچے جو دادا دادی یا نانا نانی کے ساتھ رہتے ہیں، گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ، وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان میں ڈائیورس کی ریشو بہت کم ہوتی ہے۔ اس کا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ بھی بینیفٹ ہے، یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگلی چیز، ان بچوں میں جو گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں زیادہ، ان میں سیلف کانفیڈنس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ان میں اعتماد بنفس ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کو بہت زیادہ اس ایج میں بہت سی چیزیں انہوں نے اپنے پیرنٹس، ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ روک دیں، ڈانٹ دیں، چپ کرو یہ کرو، لیکن دادا دادی ان میں ذرا حوصلہ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی باتیں سنیں، بچوں میں جو بہت سی چیزیں کانفیڈنس سے ریلیٹ ہیں وہ اپنے دادا دادی کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ بہت انکریز سیلف کانفیڈنس یہ ہوتا ہے کہ جن بچوں نے اپنے دادا دادی کے ساتھ ٹائم گزارا ہو۔ اگلی چیز، ایک اور بھی چیز کہ وہ بچے جو ان میں اردو میں بولتے ہیں شور و نشاط یا فارسی میں بھی، کہ وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ انتھوزیاسٹک جو ہوتا ہے، کہ وہ بچے جنہوں نے دادا دادی کے ساتھ ٹائم زیادہ گزارا ہو وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ چپ کر کے یوں بیٹھے رہیں، نہیں، ماشاءاللہ ان میں
پتہ چلے گا، بچہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ دادا دادی کے ساتھ رہا ہے، اس میں ایک حرکت ہوگی، ایک جنبش ہوگی، ایک جوش ہوگا اس میں، تو یہ بھی پازیٹیو چیز ہوتی ہے جو دادا دادی کے ساتھ یا نانا نانی کے ساتھ رہنے سے آتی ہے۔ اگلی چیز یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی بچے کے اپنے ماں باپ ان میں جدائی ہو جائے، ان میں یا خود خدا نخواستہ کسی بھی حادثے میں مر جائیں، تو سب سے بہتر جو الٹرنیٹ ہوتا ہے وہ گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں کہ جو بچے کو سیو کر لیتے ہیں، بہت سی مشکلات سے، بہت سے مسائل سے بچے کو بچا لیتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے، نیو انوائرمنٹ ہو، ڈائیورس ہو، پیرنٹس فوت ہو گئے، کچھ ایسی بیماری آ گئی ہے والدین کو کہ وہ بچے کی تربیت اب ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، تو گرینڈ پیرنٹس فوری الٹرنیٹ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا سورس، اگر وہ ان کی زندگی ہے، حیات میں ہے، تو فوری طور پر یہ کور کر لیتے، بچے کو سیو کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی جو بینیفٹس تھے۔ اس کے علاوہ چیلنجز بھی ہیں جو بہت ضروری ہیں یہ بھی سمجھنے کے ہیں، خاص طور پر گرینڈ پیرنٹس کو بھی سمجھنے کی یہ چیزیں کہ اگر ہوتا یہ ہے کہ گرینڈ پیرنٹس جو ہے وہ پھر محبت میں وہ ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، یا اس سائڈ پر یا اس سائڈ پر، تو ہوتا یہ ہے کہ بچے کو بعض اوقات یہ اپنے ماں باپ نہیں بلکہ گرینڈ پیرنٹس بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک ریالٹی ہے کہ آگے یہ چیزیں آئیں گی، تو پہلا جو چیلنج ہے یا ڈس ایڈوانٹیج کہیے، اگر بہت زیادہ ٹائم گزارا جائے تو ہو سکتا ہے وہ نیگیٹو پہلو بھی آ جائے اور وہ بچہ بگڑ جائے۔ صحیح ہے۔ یہ اگلی چیز اسی سے ریلیٹ ہے کہ ڈفرینسز ان تربیہ میتھڈالوجی، کہ ہو سکتا ہے ماں باپ کے تربیت کا طریقہ ایک اور ہو، لیکن جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کی تربیت کا طریقہ اور ہے۔ ٹھیک ہے، اب میرے میں جرت نہیں ہو سکتی کہ میں اپنے والدین کو یہ کہوں کہ تربیت ایسے ہوتی ہے، کسی میں بھی ایسی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے والدین کو کہے کہ یہ آپ صحیح تربیت نہیں کر رہے۔ اس کا میں سلوشن بتاؤں گا کہ اس کو کیا کریں پھر، ٹھیک ہے، لیکن ایک ڈفرنس ہے کہ ماں باپ نے کیسے تربیت کرنی ہے اور دادا دادی نے کیسے تربیت کرنی ہے، ہم کیا کریں، کیا ہمارے پاس سلوشن کیا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ بعض پیرنٹس ایسے سست ہوتے ہیں اور اتنے ڈھیلے ہوتے ہیں کہ اپنی ساری ذمہ داریاں بھی چاہتے ہیں کہ وہ گرینڈ پیرنٹس پر ڈال دیں، اپنے ماں باپ پر ڈال دیں، بچوں ہیں اپنے بچے لیکن چاہیں گے کہ ہمارے ماں باپ پالیں ان کو، ان کی طرف سے نہیں دیکھتے، ایج فیکٹر کی وجہ سے وہ بعض اوقات ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، وہ خود بیچارے مریض ہیں، وہ خود ان کو کچھ نہ کچھ پرابلم ہے، لیکن یہ چیز ہم لوگ نہیں دیکھتے، ہم اپنا فائدہ سوچتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری آسانی، میں سوچوں گا مجھے تھوڑا سا آرام سکون مل جائے، میں سوچوں گا کہ میری بیوی کو سکون مل جائے، میری ماں کیا میرا باپ کیا جو ایج کے اس حصے میں ان کو سکون نہیں چاہیے، ان کو آرام نہیں چاہیے۔ تو بعض اوقات یہ چیلنج ہوتا ہے کہ والدین اپنے اولاد کو، اپنے ماں باپ کو ہم کہتے ہیں پھینک دینا کہ یہ آپ سنبھالیے، ہم بعض اوقات تو مجبوری ہوتی کوئی شک نہیں، لیکن اتنا زیادہ کر دینا کہ جس کی وجہ سے وہ خود ڈسٹرب ہوں، تو اس پر بھی یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور ایک چیز وہ یہ ہے کہ جن کے بچے وہ بچوں کو خود کم ٹائم دیتے ہیں اور زیادہ چاہتے ہیں کہ دادا دادی کے پاس یا گرینڈ پیرنٹس کے پاس بچے رہیں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ پیرنٹس کی جو ایبسنس ہے وہ بچوں کے لیے نارمل ہو جاتا ہے کہ ہمارا باپ، ایسے سمجھیے کہ بچے سمجھتے ہیں ہمارا باپ مرا ہوا ہے۔ صحیح، کیونکہ اپنے ماں باپ ان کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے، دادا دادی پر یا نانا نانی پر چھوڑا ہوتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اب ان کی جو ایبسنس ہے اپنے ماں باپ کی بچوں کے لیے وہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مرے ہوئے کوئی نہیں ہے، زیادہ تھوڑا بہت کبھی آؤ السلام علیکم السلام، وہ کام پر اتنا بزی ہوتے مصروف ہوتے، تو یہ بھی ایک بہت برا اس کا اثر پڑتا ہے اگلی تربیت میں۔ اور ایک جو ایسے کئی ایک چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرا ایک بچہ میرے فادر اور مدر جو بچے کے گرینڈ پیرنٹس بنیں گے ان کے پاس ہوگا، تو اس کا بعض اوقات یہ بھی چیلنج ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے کہ کیونکہ کوئی بچے کو دوسرے بچے چاہیے، ابھی آپ لوگ دیکھ لیے، آپ لوگوں کے سامنے مثال ہے، صحیح ہے،
اب اس بچے کو وہ دوسرا بچہ چاہیے، وہ دونوں اس لیے آپس میں چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے انٹریکشن ہو، اسی لیے وہ بھی اس کو بھی یہ چاہیے. ہے ایسا یا نہیں؟ نارمل ہے، نارمل چیز ہے یہ. دیکھیے الحمدللہ پریکٹیکل ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے. آپ لوگ ادھر میری طرف دیکھیے گا، ان کی طرف اگر ہوں گے تو پھر وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو بچے کو دوسرا بچہ چاہیے، لیکن یہ اچھی چیز ہے. یعنی کوئی کچھ گیدرنگ ہو، سوشل گیدرنگ ہو، کچھ بھی ہو، بچے کو بچے کے ساتھ ایک ٹائم گزارنے کا موقع دینا چاہیے. لیکن جب گرینڈ پیرنٹس کے پاس بچہ ہوتا ہے تو نقصان یہ ہوتا ہے، یہ چیلنج یہ ہے کہ اس ٹائم بچے کے ساتھ کوئی اور بچہ کھیلنے والا نہیں ہے، بچے کے ساتھ کوئی دوسرا بچہ نہیں ہے. تو یہ تربیت میں بہت بڑا ہرڈل ہے، رکاوٹ ہے، چیلنج ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے پوائنٹ، کہ فقط ایک بچہ ہے اور وہ گرینڈ پیرنٹس کے حوالے کیا ہوا ہے، کوئی اور بچہ دوسرا ساتھ نہیں ہے کھیلنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ نقصان ہے. ہونا چاہیے، یعنی بچے بعض اوقات زیادہ ہونے چاہیے. پھر بتاؤں گا، بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ اب دیکھیے گا، یہ بھی پوائنٹ کیونکہ ابھی آیا ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے. بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اگر اس کے وہ ٹوائز ہیں، کھلونے ہیں، تو دوسرا بچہ اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے دو اور یہ بچہ نہیں دے رہا تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یہ کچھ تھوڑا بہت یہ جو ایک دوسرے سے چھیننا اور شور مچانا، یہ بھی نیچرل ایک چیز ہے، یہ یاد رکھیے. یہ لڑائی نہیں ہوتی ہے جسے، یا یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس بچے کو بڑا حسد ہے اس کے ساتھ. یہ غلط ٹرمینالوجی ہے، یاد رکھیے. یہ غلط ہے، ہمارا اب اپروچ غلط ہے ہماری، کہ ہم سمجھیں کہ یہ بچہ جب بھی یہ مثلا ایک بچے کے پاس موبائل ہے تو وہ کہے گا کہ جب یہ موبائل اٹھائے گا دوسرا شور مچانا شروع کر دے گا کہ یہ مجھے دو. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سی چیزوں میں یہ ان کی گیم کا حصہ ہے اس ایج میں. یہ کچھ وہ حسد والی بات نہیں ہے. صحیح ہے، اسی لیے اس کی ٹیکنیک ہے. ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا، ابھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ پوائنٹ یہ تھا کہ اگر دادا دادی کے پاس یا نانا نانی کے پاس اگر بچے اکیلے ہوں گے، کوئی اور بچہ کھیلنے والا نہیں ہوگا، تو یہ چیلنج ہے، بعد میں تربیت کے لیے پرابلم آئے گا. اب ایک اور بھی بہت بڑا چیلنج ہے، یہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا بچوں میں، جو وہ والے بچوں میں نہیں ہوتا، جب اس ایج کے آ جاتے ہیں. یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ بہت ہوشیار ہو جاتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ہوتا یہ ہے کہ جب پیرنٹس میں اور گرینڈ پیرنٹس میں کوارڈینیشن اگر نہیں ہوگا تو بچے کو ایک چیز کھانی ہے، مثلا کوئی چیز، یا ایک ٹی وی کچھ دیکھنا ہے، کوئی سیریل دیکھنا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھنا ہے، کوئی فلم دیکھنی ہے، یا کوئی اسکول کا ہوم ورک یا یہ چیز نہیں کرنی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ چپ کر کے وہ دادا دادی کے پاس کسی طریقے سے چلا جائے گا. وہاں اپنی مرضی سے کھائے پیے گا، وہاں وہ ان کو کوئی باتوں میں لگا رہے گا تاکہ ہوم ورک نہ کرنا پڑے. اسی طرح ٹی وی پر وہاں بہت سی چیزیں، اگر دادا دادی کا گھر ساتھ میں ہے یا کسی جگہ پر ہے تو وہاں جا کر اپنی خواہش پوری کرنا چاہے گا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ بچے کو دیکھتا ہے کہ سپیس اس کو کہاں مل رہی ہے. اس کو اگر سپیس مل رہی ہے اپنے دادا دادی کے گھر تو وہ فوری سے چپ کر کے یا بتا کے کسی طریقے سے آ جائے گا چالاکی کے ساتھ اپنے گرینڈ پیرنٹس کی طرف، اور وہاں جو اس کو کھانا ہے وہ وہاں کھائے گا، اور جو چیز دیکھنی ہے وہ دیکھے گا. تو بعض اوقات یہ میں پوائنٹ جو بولنے والا ہوں یہ ہے کہ اگر کوارڈینیشن نہیں ہوگی پیرنٹس میں اور گرینڈ پیرنٹس میں تو یہ پرابلم آئے گا کہ دادا دادی چاہ رہے ہوں گے کہ یہ سب جو بھی دادا ہیں وہ کہہ گے کہ کھانے دو اسے، کیوں روک رہے ہو یا کیوں روک رہی ہو. اپنی بہو کو کہیں گے یا اپنے بیٹے کو کہیں گے ہم نے بھی تو تربیت کی ہے، ہم نے تمہیں بھی تو کیا ہے، تمہیں کیا پتہ تربیت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک وہ ہوتی ہیں، یعنی سوسائٹی میں پریکٹیکلی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بچہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. وہ جو کوارڈینیشن نہیں ہوتی ہے باپ ماں کی اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بس یہ چیلنجز ہیں جو آپ کی خدمت میں کچھ اشارے کیے. اب جو ایک آخری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ بات یاد رکھیے، اس میں گرینڈ پیرنٹس برا نہ منائیں. یہ جو اب چیزیں میں بیان کرنے لگا ہوں اس میں برا نہ منائیں، کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کچھ چیزوں میں باؤنڈریز ہیں، باؤنڈریز کو کراس نہ کریں، انٹرفیئر نہ کریں. اپنا ہی بچہ ہے، ہو سکتا ہے میرے والد ہوں ان کا میں اپنا ہی بچہ ہوں، اور میرا جو بچہ ہے وہ ان کا اپنا ہی پوتا ہے،
لیکن چند چیزوں میں وہ ریزرو رہیں، انٹرفیئر نہ کریں۔ حتیٰ بعض اوقات انٹرفیئرنس کی اگر میں مثالیں دوں تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ مثلا بچہ، اگر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ماں باپ کی لڑائی بتائی تھی، میاں بیوی کی آپس میں، بچہ پیدا ہوتا ہے، نام کیا رکھنا ہے، میاں بیوی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، میاں کہتا ہے مجھے یہ رکھنا ہے، بیوی کہتی ہے وہ رکھنا ہے۔ تو سیم ایسی چیز وہ گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ بھی ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ چاہیں گے کہ ہماری مرضی کا نام ہو، ٹھیک ہے نا، ایسا یہ چیز ہوتی ہے۔ وہ چاہیں گے کہ ہم سے مشورہ ہی نہیں کیا کس اسکول بھیجنا تھا، ہم نے بھی تو تمہیں پالا ہے، ہم نے بھی تو تمہیں یہ سب کچھ کیا ہے، تم کوئی نئے آ گئے ہو، تم کوئی زیادہ سمجھدار ہو گئے ہو۔ تو یہ چیزیں وہ بولتے ہیں، ان کی محبت کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل آپ ان کو سائڈ پر کر دیجئے، لیکن طریقے سے یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ انٹرفیئرنس ہے۔ مثلا یہ انٹرفیئرنس ہے کہ اگر گرینڈ پیرنٹس محبت سے کہیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر انسسٹ کریں کہ ایک ڈیلی بیسز پر ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کے گھر آیا کریں، تو یہ انسسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ڈیلی ہو کہ اسی ٹائم پر آنا ہے۔ صحیح، محبت ہے، اچھا ہے اگر آ سکتے ہیں، لیکن کوئی جیسے نماز واجب ہے ایسے واجب نہ بنا لیں، واجب نہ بنا لیں، اس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ٹائپ کی انٹرفیئرنس ہے۔ یہ بہت سی خواتین ایسی دیکھی ہیں میں نے زندگی میں کہ جو کسی اور شہر میں، کسی دوسرے ملک میں ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ بھی ڈیلی جو اپنے بچوں سے متعلق جو بھی ایکٹیویٹیز ہے ڈیلی اپنے فادر اور مدر کو کنوے کرتی ہیں، کال کے ذریعے سے یہ بتاتی ہیں کہ یہ ہمارے بچے نے یہ کیا، یہ کیا، ہماری بچی نے یہ کیا، اور ہمارے ہسبینڈ نے یہ کیا۔ یہ بھی انٹرفیئرنس ہوتی ہے کہ جو گرینڈ پیرنٹس نہیں کر رہے بلکہ خود جو ہے اپنی بیٹی یا اپنا بیٹا کر رہا ہے، یا میرے بیٹا کسی دوسری جگہ ہے، ڈیلی مجھے رپورٹ دے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی روک دیں، گرینڈ پیرنٹس روک دیں، یعنی اپنے بچوں کو روک دیں کہ تم ڈیلی کی رپورٹ مجھے نہ دو، اس سے گھر خراب ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ڈیلی کی جو رپورٹ ہو وہ شام کو سارا بتانی ہے یا دن میں 4 دفعہ فون کر کے بتانی ہے، نہیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر بعض اوقات یہ زندگی کا میں آپ لوگوں کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، وہ لڑکیاں، وہ خواتین کے جن کے بچے ہوں اور وہ ڈیلی اپنے گھر کی رپورٹ اپنے پیرنٹس کو دیتی ہوں اور وہ یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے اس کو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ایک ٹائم بعض اوقات آتا ہے، ہو سکتا ہے بڑھاپے میں آ جائے، اور وہ اپنی بیوی کو اس ٹائم کک آؤٹ کرتے کہ جاؤ، یعنی یہ ہو سکتا ہے 20 25 15 20 30 سال تک صبر کرے، آخر میں آ کے کہے کہ تم نے ساری زندگی مجھے ڈی گریڈ کیا ہے۔ یہ ہے بڑے بڑے شریف لوگوں کی سٹوریز ہیں، یقین کیجئے کہ شوہر کو لگتا ہے کہ مجھے ساری زندگی ڈی گریڈ کیا گیا ہے۔ کس طریقے سے کہ سارے گھر کی رپورٹ میرے ساس سسر کے سامنے بیان کی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کا ری ایکشن آخر پر بہت خطرناک ہو۔ یہ بات یاد رکھیے، ایکسپیرینس سے بول رہا ہوں یہ چیزیں۔ تو آپ لوگ بھی جو بھی گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ ڈیلی کی رپورٹ نہ لیں، ڈیلی کا فون نہ کریں، اتنی اداسی نہ کریں، یہ ایک نیچرل چیز نہیں ہے، یہ خرابی ہوگی اس سے۔ اگلی چیز، جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ اگر یہ ایکسپیکٹیشن ہو کہ کسی دوسرے دیش میں ہے، کسی دوسرے کنٹری میں اگر ان کے بچے بچیاں یعنی پوتے نواسیاں ہیں یا اپنا بیٹا اور بیٹی ہے، اور وہ چاہیں کہ ہر دفعہ ہالیڈیز میں ادھر ہی آنا ہے، یعنی ان کے گرینڈ پیرنٹس کے گھر ہی آنا ہے، کسی اور جگہ نہیں جانا، یہ بھی غلط چیز ہے، یہ بھی غلط چیز ہے۔ اگر یہ سمجھیں یہ بھی انٹرفیئرنس ہے، یہ یاد رکھیے کہ ہر سال ہی ادھر ہی آنا ہے، یا اگر کچھ ہو گیا ایسے سمجھیں جیسے نماز قضا ہو جاتی ہے، وہ سمجھیں میں قضا ہو جائے گی، نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ محبت ہے تو اچھا ہے ہو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہو، لیکن بعض اوقات دیکھا گیا ہے ایکسٹریم ہے، اس ایکسٹریم کو کنٹرول کیجئے کہ ہر دفعہ ہی اس طرف آنا ہے، دوسری سائڈ سے ہر دفعہ ہی دادا دادی کے پاس آنا ہے، یا ہر دفعہ ہی نانا نانی کے پاس جانا ہے، یہ غلط چیز ہے، اس کو بیلنس کیجئے، یہ تربیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یا ددھیال کا سٹیمپ لگا لینا یا ننہال کا سٹیمپ لگا لینا، یہ غلط ہے، بیلنس کیجئے رشتوں میں۔ اگر بیلنس نہیں ہوگا تو بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوں گی تربیت میں، اس کو بیلنس کر لیجئے۔ اور ایک چیز جو وہ بھی بہت بڑا انٹرفیئرنس ہے اور چیلنج بھی اس کو کہہ سکتے ہیں،
اور ہوتا بھی اکثر ہے کہ میں مثلا اگر ایک گرینڈ پیرنٹس، مثلا میں پیرنٹ ہوں، والد ہوں، اور میرے جو والد ہیں، میرے والد میرے بچوں کے سامنے مجھے ڈانٹنا شروع کریں کہ تم کیا ہو، یہ ہو، بعضوں کا ٹیمپرامنٹ اونچا اونچا کریں کہ تمہاری تربیت یہ غلط ہے، فلاں ہے، یہ ہے، یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو ہوگا کہ یہ جو ہے ہمارا باپ کچھ بھی نہیں ہے، صحیح۔ تو گرینڈ پیرنٹس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کی عزت، سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ اپنے پوتے اور یا اپنے نواسوں کے سامنے اپنے بیٹے یا بیٹی کو ڈانٹنا بھی ہو تو سائڈ پر ڈانٹے، ان کی اولاد کے سامنے نہ ڈانٹے، ٹھیک ہے۔ اس کو بہت زیادہ اس کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، بچوں پر بہت تربیت کے حوالے سے بہت نیگیٹو اثر ہوتا ہے اس کا۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی یہ باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل فرجہ۔